اور آپ ماہ سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ماہ سفر کے تعلق سے ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ عقیدہ بن چکا ہے اور اس کو ماننے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے درمیان رہنے والے مسلمان ہی ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب مانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی مانتے ہیں، ایسے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کی فکر، ان کی سوچ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے سے وہ بدشگونی لیتے ہیں، یا ہندی میں اگر کہا جائے تو وہ ماہ سفر کو اشبھ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ جب تاریخ کے اندر جائیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماہ سفر کے تعلق سے عقیدہ کہاں سے بنا، کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ تو تاریخ کی کتابیں ہمیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے اس سے پہلے سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر کا مطلب ہوتا ہے صفر یعنی خالی، ہم اور آپ جسے زیرو کہتے ہیں، سفر بالکل خالی۔ عربی میں بھی اس کو سفر ہی کہا جاتا ہے۔ اب عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اہل عرب اس مہینے میں سفر کے لیے باہر نکلتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ خالی ہو جاتا تھا، اس خالی پن کو لوگ سفر کا نام دیتے تھے۔ دوسرا سبب یا وجہ یہ بتائی گئی کہ لوگ اس مہینے میں جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے میدان میں نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے سب کے سب گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے کہا جاتا تھا سفر مکانو، کہ مکان خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی۔ اور یہ جنگ اس لیے کرتے تھے کیونکہ عرب کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بعثت سے پہلے، رسول بنانے سے پہلے وہ لوگ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ اب سفر سے پہلے 3 مسلسل ایک کے بعد ایک 3 مہینے آتے تھے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے آتے تھے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، اور جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تھا یہ لوگ لڑنا، ڈاکو گیری کرنا، رہزنی کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کے گھروں سے سامان چوری کرنا، یہ تمام برے کام عرب کے لوگ شروع کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکان خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو وہ سفر کا نام دیتے تھے۔ بدشگونی اور نحوست، اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی کے اندر بدشگونی اور نحوست کو لفظ اطیرتو سے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی پرندے کا اڑانا۔ اطیرت کہتے ہیں پرندے کا اڑانا۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی اچھے کام کا ارادہ کرتے، ان کو سفر میں جانا ہوتا یا کوئی کام ان کو انجام دینا ہوتا، تو وہ میدان میں آتے تھے اور پرندے کو آسمان کی طرف اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف اڑتا تو وہ کام کو جاری کرتے، آگے بڑھاتے، اس کام کو اچھا سمجھتے تھے۔ اگر پرندہ الٹی سن چلا جاتا، ان کے الٹے ہاتھ کی طرف اڑنے لگتا، تو وہ اس کام سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے۔ تو اس عمل کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ تو یہ وہیں سے نکلا ہے، اس کی مختصر سی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بدشگونی اور نحوست کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی چیز، کسی آدمی، کسی عمل، کوئی وقت یا کسی دن کو انسان یہ سمجھے کہ اس میں میرے ساتھ برا ہو سکتا ہے، یا کوئی انسان ایسی آواز سنے جو آواز اسے ناگوار لگتی ہے، اس کے کانوں کو پسند نہیں آتی ہے، اس میں اس کے نقصان موجود ہوتے ہیں، ایسی آواز کو سننا، یہ ان تمام باتوں کو بدشگونی یا نحوست کہتے ہیں۔ اب یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟
یہ پیدا ہوتی ہیں انسانوں کے کمزور خیالات کی وجہ سے. انسان کے ذہن و دماغ میں جو وہم آتے ہیں اپنی طرف سے، جو شیطان کی جانب سے سوچ فکر انسان کے ذہن میں گردش کرتی ہے، گھومتی ہے، اس وجہ سے بدشگونی والے، نحوست والے، کسی کو منحوس سمجھنے والے، یہ تمام معاملات شروع ہوتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو بدشگونی یا نحوست کہتے ہیں. اس کی دلیل آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امورا كنا نصنعها فی الجاہلیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کے اندر جب ہم اسلام کی تعلیمات سے دور تھے، جب اسلام کی روشنی ہمارے دلوں میں گھر نہیں کری تھی، اس وقت ہمارا یہ معاملہ تھا کہ دور جاہلیت کے اندر ہم بہت سے معاملات کو ایسے انجام دیتے تھے اور ہم ان معاملات کو منحوس سمجھتے تھے. وَنَأْتِي الْكُهَانَ، اور ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، ایسا آدمی جو مستقبل کی باتیں بتاتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور اپنے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا، فَلَا تَأْتُوا الْكُهَانَ، اے امیر معاویہ تم کاہنوں کے پاس مت جایا کرو، جو مستقبل کی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر مت بیٹھا کرو. تو کہتے ہیں كُنَّا نَتَطَيَّرُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدشگونی بھی لیا کرتے تھے، ہم منحوس ہونے کا عقیدہ بھی رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بعد یہ جواب دیا، ذاک شیء، اے امیر معاویہ یہی وہ چیز ہے، یجدہ احدکم فی نفسہ، جو تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے دل کے اندر پاتا ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بدشگونی ہے، یہی وہ نحوست ہے جو تم میں سے کوئی بھی اپنے دل کے اندر پاتا ہے. فلا یصدنکم، لہذا تمہارے نفس میں پیدا ہونے والی چیز، تمہارے ذہنوں میں پیدا ہونے والی چیز تمہیں کسی بھی کام کے کرنے سے ہرگز نہ روکے. کہ اگر بظاہر، اگر علمی طور سے، واقعی طور سے اگر تمہیں اس میں نقصان نظر آتا ہے تو رک جاؤ، لیکن اگر محض خیالات ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری فکر ہے بنائی ہوئی جو دل میں پیدا ہوتی ہے، تو تم بھی اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو مت روکو بلکہ اس کو انجام دو. مثال کے طور پہ بھائی ایک بات علم سے بالکل واضح ہے کہ زہر کھانے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے. یہ بات یقینی ہے، علمی ہے، عقل میں بھی آتی ہے. تیز دھار والی چیز استعمال کرنے سے جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ جاتا ہے، یہ علمی چیز ہے، یقینی چیز ہے اور واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو رکنا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کھجلی ہو گئی اور میں نے کوئی اچھا کام کر لیا تو میرا کام بگڑ جائے گا. اگر میں نے کسی ایسی آواز کو سن لیا جس میں میرا نقصان تھا اور میں نے کوئی اچھا کام کر لیا تو میرا کام خراب ہو جائے گا. کسی ایسے اپاہج، کمزور، ناتوا، غریب، مسکین، محتاج کی صورت اگر میں نے سب سے پہلے صبح دیکھ لی تو میرا کام، میرا پورا دن خراب ہو جائے گا. تو یہ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ اگر تمہارے خیالات کا معاملہ ہے تو تم کسی بھی کام کو کرنے سے اپنے آپ کو مت روکو. تو یہ بدشگونی، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر میں اچھے کام کو انجام نہ دینا، اس تعلق سے مختصر سی تاریخ ہے جو دور جاہلیت کے زمانے سے لے کر کے آج کے دور تک آپ کے سامنے بڑے مختصر سے انداز میں رکھی گئی. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. اب یہاں پر انسان کا عقیدہ اس کے کام آنے والا ہے. اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے،
اگر بندہ حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے، تو ایسا انسان ہی ماہ سفر کے اندر پائے جانے والی بدعات و خرافات، رسم و رواج جو لوگ اپنی جانب سے بناتے ہیں، ان تمام بیجا رسم و رواج سے، خیالات سے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف پائے. لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اللہ پر ایمان بالکل کمزور ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نہیں ہے، تو ایسا آدمی اس طرح کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مخالف ہو جاتا ہے. دیکھیں مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ لا طیرۃ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. 4 باتوں کی نفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ 4 چیزیں جن کے تعلق سے لوگوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، 4 باتیں جن کی وجہ سے انسان کے ذہن و دماغ میں سے خیال پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو، کسی عمل کو، کسی وقت کو، کسی دن کو منحوس اور غلط سمجھنے لگ جاتا ہے، خیر سے، بھلائی سے خالی سمجھنے لگ جاتا ہے. 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی. دیکھیں میرے بھائی دوستو، عقیدے کی اصلاح اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر اس کی وجہ سے ایک انسان کا عقیدہ خراب ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کی وضاحت فرمائی. تو پہلی چیز ہے لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی بیماری کا اثر خود سے پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھی بیماری اپنے آپ پیدا ہو کر کے اپنے ہی طور سے چاروں طرف نہیں پھیلتی ہے. یہ پہلی بات ہے. یعنی میرے بھائی دوستو، دنیا میں جو بھی بیماریاں آتی ہیں، پھیلتی ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی اجازت اور مشیت سے ہوتی ہے. اس کا نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس بیماری سے بچانے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی. کسی بھی بیماری کے اندر یہ تاثیر نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ خود سے پیدا ہو جائے اور خود سے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور خود سے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی اس سے دور ہو جائے. تو لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی خود بخود پھیلنے والی نہیں ہوتی. اسی مثال آپ دیکھ لیجیے، کورونا آیا، بیماری بڑی خطرناک تھی، ہر انسان اپنی جان کی فکر میں لگا ہوا تھا. تو جن کی موت لکھی تھی، جن کا معاملہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہ سب کے سب انتقال کر گئے. لیکن ہم اور آپ تو بچ گئے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تو بچا لیا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اتنی خطرناک جان لیوا بیماری پھیلنے کے باوجود بھی اللہ نے آدھے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور آدھے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی. تو گویا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اگر بیماری کا یہ معاملہ ہوتا تو پوری انسانیت کا، یا سرزمین سے پوری انسانیت کا خاتمہ ہی ہو جاتا. تو کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. لا عدوى فرمایا. دوسری چیز ولا طیرۃ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت قرآن میں، حدیث میں، اسلام کی تعلیمات میں موجود نہیں. اب اس میں آپ تمام باتوں کو لے کر آ جائیں. کوئی انسان اگر کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، کوئی انسان کسی کمزور، ناتوا، اپاہج آدمی کو منحوس سمجھتا ہے، صبح صبح کسی کمزور کی صورت دیکھنے کو اگر وہ بدشگونی سمجھتا ہے، کیا کسی جانور کسی حرکات و سکنات کی وجہ سے اگر وہ اپنے کام سے رک جاتا ہے کہ اس میں مجھے نقصان ہو جائے گا، تو اس طرح کی تمام باتوں کا اسلام سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ولا طیرۃ،
اور پرندے کو اڑانے کی کوئی حقیقت اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ جب کوئی اچھا کام کرتے، سفر پر نکلنا ہوتا یا کوئی اور کام ان کو انجام دینا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے تھے۔ سیدھی طرف جائے تو کام کو جاری کرتے تھے، الٹی طرف اگر وہ ہوتا تھا الٹے ہاتھ کی طرف تو وہ اپنے کام سے رک جایا کرتے تھے، جسے ہمارا فال کہتے ہیں۔ فال کھلوانا یہ اسی کی صورت ہے کہ ہم کسی پنڈت کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایسے بدعقیدہ آدمی کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو چٹھی کی شکل میں، نمبرات کی شکل میں، حسابات اور عدد کی شکل میں ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، فلاں فلاں تاریخ میں آپ کو یہ کام انجام نہیں دینا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اس کام سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ غیروں کے اندر دیکھ لیجئے، ان لوگوں کے اندر باقاعدہ شادی ہو یا کوئی بھی اچھی رسم جب یہ کرتے ہیں تو یہ اپنے پنڈت کو بلا کر کے مہورت نکالتے ہیں، اور اسی مہورت پر ہی وہ شادی ہو یا ان کا کوئی بھی معاملہ اسی ٹائم پر کرتے ہیں۔ اگر رات کے 12:12 کا اگر ٹائم دیا گیا ہے تو اسی 12:12 پر وہ کام کو انجام دیں گے، اور بڑی سختی سے تمام تیاریوں کے ساتھ وہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہو گئے تو ہمارا کام ختم ہو جائے، اس میں خیر و بھلائی نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کے ذہن و دماغ اور عقیدے خراب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت اسلام میں موجود نہیں۔ تیسری چیز ہے ولا حامہ، اور الو کے اڑنے بیٹھنے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ حامہ کہتے البومۃ، عربی میں کہتے الو۔ الو یہ لفظ بڑا معروف ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ ایسا جانور جو راتوں کو جانتا ہے، بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، بڑی ڈراؤنی شکل کا بھی وہ نظر آتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ تو اس جانور کے تعلق سے عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی کے گھر پر، کسی کی چھت پر، کسی کے دروازے پر الو اگر آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس گھر میں اس کا جو اصلی فرد ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ مرنے والا ہے، یا اگر وہ نہیں مرے گا تو اس کے خاندان میں، اس کے اہل و عیال میں کسی نہ کسی کا انتقال ضرور ہوگا۔ گویا کہ الو کے بیٹھنے کو وہ موت کی علامت، موت کی خبر سمجھا جائے۔ اب دیکھیے حقیقت میں اس کو کہ ہمارے اور آپ کا خاندان بہت بڑا ہے، اگر ہماری چھت پر آ کر الو بیٹھ جائیں، خاندان بہت بڑا ہے، برہان پور میں رہتا ہے، کوئی کسی کے راوے ہے، بھساور، ہر جگہ رہتا ہے، اور اسی ٹائم آپ کو کسی خاندان کے انتقال کی خبر آ جائے کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہی معاملہ تھا، بڑے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، اور ان کی نسلیں چلا کرتی تھی قبیلوں کی۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی قبیلے سے تھے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی بنو تمیم قبیلے سے تھے، کوئی دوسی قبیلے سے تھا، کوئی انصار سے، کوئی مہاجر سے تھا۔ تو یہ سب قبائل بہت مشہور تھے۔ اب اتنے بڑے قبیلے میں آئے دن کوئی کسی نہ کسی کا انتقال ہونا تو طے ہے، لہذا وہ الو کے بیٹھنے کو موت کی علامت سمجھتے تھے، موت کی خبر سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمایا، صحابہ کو تعلیم دی، ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ الو کے چھتوں پر بیٹھنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے موت ہوتی ہے، اس کے بیٹھنے سے موت واقع ہوتی ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج بھی میرے بھائیو دوستو، الو ہی صحیح، بہت سے ایسے پرندوں سے بھی آج مسلمان بدشگونی ہوتی ہے، کوا ہو گیا ہے۔ کوے کے تعلق سے بھی لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوا اگر ہمارے گھروں پر آئے تو یہ مہمان کے آنے کی علامت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوا کالا ہوتا ہے، لہذا کالا پن یہ انسان کے منحوس ہونے کی علامت ہوتی ہے، کالا رنگ اچھا رنگ نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی شر، کوئی غلط کام واقع ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آنے والی ہے۔
تو مختلف پرندوں سے بھی آج کے دور میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں اور اسے منحوس سمجھتے ہیں. تو الو کا یہ پرندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ کی مخلوق ہے. اس کی جہاں مرضی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے بیٹھتا ہے، اڑتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے. اس میں الو کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا ولا سفر. چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کے ذہن خراب ہوتے ہیں وہ ہے ماہ سفر، کہ ماہ سفر کی کوئی حقیقت اسلام میں موجود نہیں. اب آپ دیکھیں ماہ سفر کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بھی آ کر ہمیں یہ بتائے کہ ماہ سفر میں کام نہیں کرنا ہے، ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرنا ہے، ماہ سفر میں بچیوں کے رشتے نہیں جوڑنا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے لاتا ہے تو فوراً ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جو اس بات کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے لا سفر، کہ ماہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ماہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیں میرے بھائی دوستو، ماہ سفر کے تعلق سے یہ عقیدہ ہمارے مسلم معاشرے میں کہاں سے پھیلا؟ عرب کی بات تو ہم نے جان لی کہ عرب کے لوگ سفر پہ جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے تھے تو وہ ماہ سفر کو ممنوع سمجھتے تھے. حالانکہ وہ لوگ اگر اپنے اعمال پر غور کرتے کہ بھائی ہم خود تو برے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے گھر خالی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے اصل وجہ کی طرف دھیان نہیں، اصل عمل جو تھا اس سے اپنے آپ کو نہیں روکا ہے، اور جو ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا ماہ سفر کو لے کر کے انہوں نے عقیدہ بنایا. تو آج مسلم معاشرے میں بھی اس مہینے کو ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بھلائی والا مہینہ نہیں سمجھا جاتا. آپ نے 13 تیزی کا نام سنا ہے؟ 13 تیزی یہ ہمارے بڑے بڈھوں سے چلا رہا ہے. جب بھی لوگوں نے سوال کیا جائے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے بڈھے اس پر عمل کرتے تھے، ہم نے اپنے بڑے بڈھوں سے، بزرگوں سے اس معاملے کے تعلق سے یا 13 تیزی کے بارے میں یہ باتیں سنی. یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اب دیکھیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے 13 دن بیمار تھے. ایک تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے تھے، اور اسی بیماری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ کی وفات ہوئی تھی. اس وجہ سے لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس لیے کہ اس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. لیکن آپ جب حقیقت کی طرف جائیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز، بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ 29 سفر سے. سفر کی کون سی تاریخ تھی؟ 29 تاریخ. 29 تاریخ کو سفر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کرنے گئے تھے. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد شروع ہوا، سخت درد ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 دن بیمار رہے. یعنی 29 سفر سے لے کر کے 12 ربیع الاول کی آخری تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ 29 سفر سے. اور لوگ کیا بتاتے ہیں؟ 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ. جب سے 29 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی مضبوط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت فرما رہے تھے، اور جب واپسی پر آپ گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا. تو یہ حقیقت ہے میرے بھائی دوستو. اور آپ دیکھیں کہ
دو مسلک والے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. ان کی مسلک کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ 13 تاریخ کا جو عقیدہ بنایا گیا ہے سماج اور معاشرے مسلم قوم کے ذہن و دماغ میں جو عقیدہ پیدا کیا گیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ احناف ہو، بریلوی حضرات ہوں، ان کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 13 تیزی کی کوئی حقیقت اسلام میں موجود نہیں. اس طریقے سے آخری بات آپ سنتے چلے جائے کہ یہ تو تھا 13 تیزی والا معاملہ. بعض لوگ ایک حدیث جو موضوع ہے من گھڑت ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر، صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا. وہ یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر، کہ جو آدمی مجھے ماہ سفر کے نکلنے کی، ختم ہونے کی بشارت دے، بشرتہ بالجنہ، تو میں یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کو لوگوں نے اپنی منمانی ماہ سفر کو منحوس ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کی، غلط طور سے منسوب کیا ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے. حالانکہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہمیں اور آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی ہے. یہ بعض کتابوں میں ملتی ہے، اس کا تعلق بھی ایسا ہے کہ اس کو لوگوں نے اپنے طور سے بنایا ہے، نہ اس کی سند ہے، نہ اس کو بیان کرنے والے راوی کہ کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، نہ کوئی صحابی کا ذکر ہے کہ کسی صحابی نے نبی سے سنا ہو، نہ کسی تابعی کا ذکر ملتا ہے کہ کسی تابعی نے کسی صحابی سے فرمان سنا ہو. تو گویا کہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. سوشل میڈیا پر جہاں بھی آپ کو نظر آئے فوراً آپ لکھ کر پوچھیں کہ بھائی یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر موجود ہے، نمبر کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اس حدیث کو آپ ہمیں پیش کرو، بتاؤ. تو یہ باتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں جو ماہ سفر کے تعلق سے پھیلائی جاتی ہیں. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.